سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ ترجمہ و تشریح حوالہ تفسیر احسن البیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب غدوتا آپ صبح سویرے من سے اہلکا اپنے گھر، تبوئوا بٹھانے لگے، المؤمنین مومن کی جمع مومنین، مقاعدہ ٹھکانے، للقتال جنگ کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو کفار کے لیے یہ بدنامی کا باعث اور مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی، جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب ان کا علم ہوا تو کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے نزدیک خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ کرام نے، جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ کے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف فرما تھے، ہتھیار پہن کر باہر آئے۔ دوسرے رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہ کر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو اور لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر صبح دم جب مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ۔ اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔